الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغ اندر میری بھی میرا خیال ہے 8ویں 10ویں حاضری ہونی ہے، میں نے یاد نہیں، کافی عرصے تو ہر سال 11ویں حاضری چلو قریب قریب ہی اندازہ ہے، اور بڑی محبت دے نال اے انجمن غلامان شہر نبانی دے جتنے بھی رفقا ساتھی نوجوان اہل محبت بڑی عقیدت پیار اور بڑے ہی خلوص نال اس محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام کر دے، مگر جگہ دی تنگی تسی ہر سال آن والے ہو۔ مسجد اگرچہ کافی وسیع ہے، جامعہ مسجد ہے ہنجرائے کلاں دی جتھے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوندا سی، اور کافی بڑا سین اس مسجد دا، مگر عشاقان مصطفیٰ جتنے بھی اس علاقے دے دور و نزدیک تو چل کے جدوں ہنجرائے کلاں پہنچ دے تے او جگہ چھوٹی محسوس ہوندی، لوگ دیکھیا چھتاں تے بیٹھے نے، مسجد دا سین بھرے آئے، ہال بھرے آئے، دیواراں تے بیٹھے نے عشاقان مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ سنن دے لئی انہاں دے اندر بڑی محبت خلوص اور جذبہ۔ اس دفعہ میں پچھلے سال بھی دوستانوں مشورہ دیتا، اس تو پچھلے سال بھی دیتا، غالباً 2 سال تو میں مشورہ دے رہا سا کہ پروگرام تہاڈا بڑا الحمدللہ خوبصورت ہے، اور جید علماء کرام جنہاں نو تسی دعوت دیندے ہو سارے تشریف فرما ہوندے نے، عشاقان مصطفیٰ اہل سنت و جماعت بڑی محبت نال حاضری دیندے نے، پر جگہ چھوٹی ہے، کدھر کھلے میدان وچ پروگرام سجاؤ نہ تے پھر مزہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اور اج الحمدللہ دیکھ کے دل خوش ہویا کہ یہ وسیع پنڈال جو احباب نے سجایا، آخر تک عشاقان مصطفیٰ دے نال اے پنڈال جڑا ہے اے پر نظر پہ آندا ہے، اور الحمدللہ آج اس پروگرام دا حسن جڑا ہے، ویسے تے جتھے بھی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ویسے میں ریکویسٹ تو بڑی کی تھی، تو آپ پر مزہ نہیں آیا، جنہ مجمع ہے نا، اگر تسی سارے محبت نال پڑھ دے تو یقین جانو جڑے ہجے آسے پاسے پھردے نے نا، وہ بھی فوراً آ جاندے بھی اے سارے ہی اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی پہ کردے نے، اللہ دی رحمتہ حاصل پہ کردے نے، اسی بھی چلیے۔ پر ہے تسی بڑے ہو پر بولے بڑے تھوڑے ہو، ایک واری میں ایک واری کیا ہے اچھی پڑھ دے ہو۔ دا خالق و مالک، تمام مخلوق دا رازق، وحدہ لا شریک رب، کائنات دا ہر ذرہ اس دے حکم دا محتاج ہے، اس دی رضا، اس دی مرضی، اس دی اجازت تو بغیر
پوری کائنات دے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کرتا. درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آپ دے صدقے خلاق کائنات نے اس ساری کائنات دی تخلیق فرمائی. اللہ تبارک و تعالی دا جتنا بھی شکر ادا کریے کر نہیں سکتے. عبدہ امتی بنایا. مل کے بولو سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی کرم فرمایا کہ اپنے محبوب نال محبت کرنے والی جماعت، جڑی جماعت اولیاء اللہ ورگ دے جڑے خاص اولیاء اللہ جڑے نگینے نے، انہاں نگینیاں دے نال جڑی جماعت مزین ہے، سانو اللہ نے اس جماعت وچ رکھیا. اگر تسی غور کرو کہ اہل سنت و جماعت کی اس تو بڑی اور حقانیت کی ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے نے یا موجود نے یا میرا ایمان آن گے، جننے بھی ہے نے سارے اہل سنت و جماعت دے اندر ہوئے. اگر غور کیتا جائے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا اس خطے تے بڑا احسان، وہ بھی اہل سنت و جماعت. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی محبت ہر سنی دے دل دے اندر نقشے، اگر اونا ول ویکھیا جائے تو او بھی اہل سنت و جماعت. اگر بایزید مستانی جنہ دے متعلق حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب شریف دے اندر لکھ دینے کہ بایزید مستانی او ہستی ہے جنہ دا مقام اولیاء دے اندر انجے میں صدیق اکبر دا صحابہ دے اندر. سبحان اللہ. ایک گل کسے عام دی نہیں کیتی، گل کرنے والا بھی وقت دا کامل. اور جنہ دے متعلق گورا انگریز بھی کہتا ہے کہ دو قبراں ایسیاں ویکھیاں نے جنہ دے اندر آرام کرنے والے سینکڑوں سال ہو گئے نے قبراں دے اندر چلے گئے نے، پر آج بھی انہاں دی حکومت لوگاں دے دلوں تے قائم ہے. میرے حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماندے نے کہ بایزید مستامی الحمدللہ ساڈے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا، آپ دے متعلق فرماندے نے آپ دا مقام انجے جویں صحابہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر دا. بایزید مستامی نو بھی اگر دیکھو کہ آپ بھی اہل سنت و جماعت. حضور مجدد الفسانی جنہ نے بر صغیر دے اندر دین اسلام جس کے اصول مٹائے جا رہے سن، آپ نے اس کی اثر نو ترویج فرمائی. او عظیم ہستی جنہ نے اکبر ورگے عظیم بادشاہ دے سامنے سر نہ جھکایا بلکہ سنت امام عالی مقام نو زندہ کر دیا ہویا ڈٹ کے دسیا کہ حق والے ہمیشہ حق کہہ دے دے. آپ کو اگر دیکھا جائے کہ آپ بھی اہل سنت و جماعت، بلکہ آپ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھیا فرمایا جڑی حق جماعت ہے، جڑی سچی جماعت ہے، جڑی جنت جان والی جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ توجہ کر. سنیاں تیری کتنی خوش نصیبی
کہ تیرے عقیدے تے تمام اولیاء نے مور لائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک وال برابر بھی اہل سنت کے عقیدے تو ادھر ہو گیا، سمجھو جہنم میں ڈگ پیا، جنت وہی جائے گا جڑا پوری طرح اہل سنت کے عقیدے تے کار بند رہا۔ اچھی بول ذرا سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ کہنے لگے ہمیں کنجوسی کر دے۔ یہ مجمع جڑا ہے اتنا مجمع ہوئے تو سبحان اللہ کہیں ہوئے تو پتہ لگی تے گونج پہ جائے۔ ذرا مل کے بولو سارے سبحان اللہ۔ آپ فرمانے میں کہ جنت جڑے جماعت نے جانا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت دے عقائد نے جڑے جنتیاں دے عقیدے نے، اگر ذرہ برابر بھی کو ادھر ادھر ہویا تو جہنم وچ گر جائے گا۔ اس لیے پوری طرح اہل سنت و جماعت دے عقیدیاں تے بیلیو پکے رہا جے۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے؟ حضور مجدد پاک شیخ احمد سرہندی جڑے 1000 سال دے مجدد جنہ دے متعلق میرے کریم آقا دا حکم بھی ملتا ہے۔ آپ فرما دینے میرے 2000 سال بعد ایک میرا ہم نام ہوئے گا جڑا میرے دین جس دے اصول مٹائے جا رہے ہوں گے، ختم کیتے جا رہے ہوں گے، انہاں دی تجدید کرے گا، اثر نو زندہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد۔ آپ نے اس حکم تو پتہ پہ لگتا ہے، آپ نے تھانوں بھی پکا پہ کر دے نا۔ آپ فرما دینا سنی عقیدے تو ادھر ادھر نہ ہویا جے، ایک وال برابر بھی جڑا ادھر ادھر ہویا جہنم میں چلا جائے گا۔ پتہ لگا حضور مجدد پاک بھی اہل سنت و جماعت، حضور پیر مہر علی شاہ آپ بھی اہل سنت و جماعت، جتنے بھی اولیاء ہوئے میرے حضور اعلیٰ حضرت شیخ ربانی آپ بھی اہل سنت و جماعت، جنہیں بلکہ کوئی انی دیر تک ولی بن ہی نہیں سکتا جنی دیر تک اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے پوری طرح پکا نہ ہو جائے۔ اس سے دوجے عقیدے دے اندر تانوں کدی بھی کوئی ولی نظر آئے گا نہیں۔ اے اولیاء او نے جنہ تے اللہ دا انعام، اے اولیاء او نے جڑے حق جماعت دے اندر، اے اولیاء اللہ او نے جڑے اللہ دے قرب والے، جڑے رسول اللہ نال محبت کرنے والے، جس جماعت دے اندر اولیاء اللہ ہون گے سچی تے پکی تے جنت والی جماعت وہی ہوئے گی۔ وہ کیڑی ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ تے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے سانو عقیدہ اہل سنت و جماعت عطا فرما دیتا، رسول اللہ دی محبت کا ایسا جام پلا دیتا کہ ساڈے دل دن رات اپنے کریم آقا دی محبت نو پا کے سکون حاصل کر دے۔ دوستان عزیز اور اہل سنت و جماعتوں نے جڑے کدی بھی کسی دہشت گردی دے اندر کدی شامل نہیں رہے، تسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، دین نو جنہ لوگاں نے بدنام کیتا، جنہ بم چلائے دہشت گردیاں کیتیاں بندے مارے، جنہ نے جناب انہاں کو دین دا کام نہیں کیتا، انہاں نے پوری دنیا تے اسلام دے نام نو بدنام کیتا، اینا نقصان دیتا کہ تسی چکے رہندے ایک محدود علاقے اندر ہونا، ذرا باہر ملکوں باہر نکل کے دیکھو، انہاں لوگاں نے دین اسلام جڑا تیزی دے نال یورپ اور امریکہ اور افریقہ دے اندر پھیل رہا سی، انہاں نے لوگاں نو اپنے کردار نال اینا متنفر کیتا کہ دین وال راغب ہون والے، اسلام وال راغب ہون والے غیر مسلم جڑے نے انہاں لوگاں دے کردار نو ویکھ کے دین تو دور ہو گئے۔ وہ دین والے نہیں، دین والے ہوندے نے جنہ دی زبان بھی امن والی ہوندی ہے، جنہ دے ہاتھ بھی امن والے ہوندے ہیں۔ سن میرے نبی دی حدیث پاک، میرے کریمہ کا آپ دا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا مسلمان ہوئے جس دی زبان تو ہاتھ تو تمہیں مسلمان بچے رہے۔ توجہ ہے سنی الحمدللہ اوئے جن نے نہ کدی ہاتھ نہ دوجے مسلمان نو نقصان دیتا،
نہ زبان نل دیکھو نا کئی تے ہاتھ نال دتا نا تے کئی زبان نال کفر دے فتوے شرک دے فتوے یہ زبان دے وار نے کہ چنگے بھلے مسلمان اہل ایمان نو مشرک کہہ دینا یہ تو وڈی گل ہی کوئی نہیں اج نہیں جی نہیں زیادہ لوگ تسی مشرک ہو گئے ہو میں کہا چلیا مسلمانہ دے اندر مشرکاں دی تعداد کدی ہونی ہی نہیں مشرک مسلمان نہیں ہونے کیوں میرے نبی نے 1400 سال پہلے گارنٹی دے دیتی فرمایا میری امت دے اندر شرک نہیں ہوئے گا میں کہ میرے کریم آقا گارنٹی دے دیتی اور ان دی اگر تو آج بھی دلیل ویکھنی ہے نا کسے سادہ دے بندے نو پڑھ لے چلو ایک بندہ ہوئے نا جڑا کالج دا پڑھے آئے سکول دا پڑھے آئے یا مدرسے دا پڑھے آئے انہیں دین پڑھے آئے انہیں جناب علم حاصل کیتا ہے وہ تے جاندا ہے نا جڑا بالکل سادہ نہ کسی مدرسے اندر گیا نہ کسی سکولے گیا زمیندار ہے ڈنگر چاردا ہے یا جناب زمینداری کردا ہے اپنی پیالی تے رہندا ہے انہوں جا کے کہے بابا روپیہ لاکھ لے لے مینوں سجدہ کرے گا بولو او پیلی تے رہن والا او زمین تے رہن والا او شہرہ وال نہ جان والا او کسی تعلیمی ادارے وچ نہ جان والا او بابا بھی جاندا ہے سجدہ کرنا ہے اللہ نو اللہ تو علاوہ کسے نو کرنا اے توحید میں کہا تو ہر ایک دے شرک دے فتوے تیری زبان تو کوئی بچی ہی نہیں تے میرا نبی کہتا ہے مسلمانوں جن دی زبان تو لوگ بچن جن دے ہاتھ تو لوگ بچن میں کیا اسی مشرک نہیں نہ شرک کرنے ہیں او بندہ جڑا بالکل سادہ ہے وہ بھی جاندا ہے سجدہ اللہ نو کرنا ہے سجدہ کنو کرنا ہے بولو مل کے بولو ذرا سارے بیٹھے ہو گواہی دیو سجدہ کنو کرنا ہے جڑا نماز پڑھتا ہے وہ بھی جاندا ہے جڑا اپنے عمل دی کوتاہی دی وجہ تو نماز نہیں پڑھتا اور غافل ہے او جناب نماز تو دور ہے اینا وہ بھی جاندا ہے جدوں زمین جھکے گی اودے لئی جھکے گی جڑا کائنات نو پیدا کرنے والا ہے یا رسول اللہ حقیقت یا علی یا رسول زندہ باد زندہ باد الحمدللہ اہل سنت و جماعت نو اولیاء اللہ دا فیضان ہے سنی نہ کسے نو ہاتھ نال نقصان دیندا ہے نہ کسے نو زبان نال نقصان دیندا یہ تربیت کتھوں پائی ہے اللہ والیاں کو اے اونا اولیاء اللہ تسی جننے بیٹھے ہو کدھر نہ کدھر اکثریت تواڈے وچ نسبت والی بیٹھی ہے جڑے نہیں بھی نسبت رکھتے انہاں دا بھی کوئی نہ کوئی قریب انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نسبت ہر بندے دے دل دے اندر سنی تے چاہت ہوندی میں نسبت قائم کراں نسبت والے بیٹھے ہو اے اولیاء اللہ دا فیضان ہے کہ ہن تے ویگنا والے بھی پوچھتے سن اے تے ہن پاک فوج نو سلام ہے جن نے دہشت گرداں دا کچھ سفایا کیتا ہے نہیں تے ویگن کہن لگے بھی داڑھی والا بندہ ویکھ کے ویگن والا پوچھتا سی درود والا ہے کہ برود والا ہے انہاں بدنام کر چھڈیا دین نو اور داڑھی نو اور سنت مصطفیٰ نو کہ لوگ اس کا مذاق اڑا دے اور داڑیاں رکھ کے دہشت گردیاں کیتیاں الحمدللہ سنی تینوں مبارک ہوئے تیرے ہاتھ اور زبان تو سارے مسلمان امن چلے اور اے مسلمان دی نشانی جس دے ہاتھ تو تجھے بچے رہن جس دی زبان تو تجھے بچے رہن الحمدللہ اہل سنت و جماعت اے سراپا محبت میں سنی کسی نال بغض نہیں رکھتا سنی ایسا بابکار اور ایسا عقیدے دا چنگا ہے سنی سارے نال پیار کرتا ہے اللہ دے ولیاں دی جماعت ہوے سنی انہاں دا بھی تابعدار سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ تھک گئے ہو ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے ہو اجے تو جلسہ شروع نہیں ہویا تسی اگے اتنے ہی تھکے کھلوتے ہو میں تو تقریر میری تو تقریر ہے نہیں سی میرے تو ویسے ہی میں چلو کہ صدارتی خطبہ دے دیو تو تقریراں تے ساریاں ہی ہونیاں نے تو اس حساب نال میرا خیال ہے سرگی ہونی ہے تو تہاڈی ہونے آواز نہیں نکلتی بیلیو بنے گا کی سبحان اللہ اچھی نہ کہ اج بولی سبحان اللہ
آواز نہ کٹیا کہ مطلب دفعہ 44 تک پھاڑی نہ کو لگے ہولی سبحان اللہ آندی ہے انہاں نوں آندی ہے پر وہ ذرا سستی کا شکار ہوئے نا میں کہ شاید سبحان اللہ کا جملہ انہاں نوں آندا ہی نہیں جڑا اتنا مکے نہ پیا دے آندے ہی نہیں پئے تو میں کہ شاید انہاں نوں کسی یاد نہیں کرایا کہ ہو سکتا ہے نا بھی آندا نہ ہوے بندہ پھر جب گل آندی نہ ہوے تو جملہ تے بولنا بھی مشکل ہوندا ہے تے ایں دا مطلب ہے ہن تسی گواہی دتی تانوں سبحان اللہ آندا تے اونچی بولو سبحان اللہ گل چنگی لگے تے میرے تو بعد جتنی بھی تقریر ہوے جڑا مسئلہ چنگا لگے اونچی کہ آجے سبحان اللہ اچھا سٹیج والے بھی ویسے کہہ لو سانو توفیق دے سانو شیطان دے شر تو اللہ بچن دی قوت اور طاقت عطا فرمائے اسی کمزور اور دشمن بڑا طاقتور ہے اللہ سانو دے شر تو اودے فتنیاں تو بچائے سانو اپنے ذکر وال راغب فرمائے ساڈیاں زمیناں سجدے دے اندر جھکن والیاں بن جان اسی اپنے رب دے وفادار بن جائیے اپنے رب نال محبت کرنے والے بن جائیے بولو آمین پر جڑا آ کے نماز ہے ہی نہیں وہ کافر ہے نہ پڑھنا گناہ انکار کرنا تے ہن انہاں نوں بھی اللہ دے ولی کہنے او جی بابا لٹاں والا اچھا انہیں کدی سر ہی نہیں دھوتا غسل فرض بھی ہو گیا واجب ہو گیا پھر بھی انہیں سر دھوتا جی بابے انہاں دے لٹاں ویکھو کڈیاں ڈونگیاں ہوئیاں کھلوتیاں کھلدیاں ہی نہیں آپس وچ جڑ گئیاں میں کہتے ہو ایک انسانی فطرت ہے غسل کسی کا فرض واجب ہو جاتا ہے تو میں کیا جنہ چر ایک ایک وار گلا نہ ہوئے غسل ہوتا انہوں بھی اسی اللہ کا ولی کہنے جنہ جسم ہی پاک نہیں جڑے اللہ دے قرب والے جڑے اللہ دے مقرب الحمدللہ اسی انہاں نوں بھی مننے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر نسبت دا احترام کرنے میرے کریم آقا دی نسبت قائم ہوئی تے اہل بیت بنے الحمدللہ سنی اہل بیت دی محبت نو این ایمان جاندا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ شرکپور شریف سن لفظ ملدیاں تانوں کیڑی لوڑ ہے نیکیاں دی انہاں دے بخشے بخشائے لگ دیو مینوں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ تانوں چٹ پیچھے یاد کرانا پیندا ہے بادام کھایا کرو اندر نال حافظہ بڑا تیز ہوندا ہے آ جڑی گل بھول جاندی ہے نا چٹ پیچھے بادام جے کھاؤ نا تو صحت بھی چنگی ہو جائے گی حافظہ بھی چنگا ہو جائے گا عرض کر رہا ہوں اللہ دا قرآن اعلان میں کرتا ہے فرمایا ہے اللہ دے رسول نے فضلنا سارے شان والے نے بعضہم علی بعض بعض نالوں بعض دی شان زیادہ ہے منہم من کلم اللہ فرمایا دیکھو نا جویں جویں اللہ دا قرب ملیا ہے جتنے قریب ہوئے انہاں شان اونچا سبحان اللہ منہم من کلم اللہ سارے اللہ نال گلاں نہیں کیتیاں چڑے اللہ دے قریب ہوئے اللہ نال جنہ گلاں کیتیاں او کلیم اللہ بنے انہاں دا شان اونچا ورفع بعضهم على بعض فرمایا ہے اللہ نے گلا کرنے والا مقام سمجھیا کہ سارے تو اونچا ہے نہ جانیا جے ایدو بھی اونچے مقام تے شان والے ہیں اللہ نے اس تو بھی اونچے مقام تے شان عطا فرمایا رفع بعضهم على بعض ایدو بھی اونچے عظمت والے شان عطا فرمائے ہن ایک کلم اللہ دی جڑی گل کیتی گئی ایندے ول اشارہ ہے جناب موسی کلیم اللہ ول جناب موسی کلیم اللہ اللہ دے رسول نے جناب موسیٰ علیہ السلام لقب کلیم اللہ دا کی مانا کلیم کلام توئے کلیم اللہ نال گلا کرنے والا کلیم اللہ دا کی مانا اللہ نال کلام کرنے والا گلا کرنے والا تاریخ دس دیئے تفسیر اٹھا کے دیکھو قرآن پڑھ کے دیکھو موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور تے جاندے وادی پورے سینا تے اوتھے جا کے اپنے رب نال ہم کلام ہوندے جا کے گلاں کردے آپ اپنے رب دے نال گفتگو کردے کلام کردے ایک دن دل وچ خیال آیا اپنے رب نال گفتگو کرنا وا تے بڑا ہی سکون ملدا ہے کیوں انبیاء او نے جنہاں نے اللہ نال محبت کی تھی سبحان اللہ
جنہ کہندے نال محبت کیتی ویسے تو صحابہ بھی اللہ نال محبت کیتی اولیاء بھی مگر سب تو کامل محبت انبیاء دی جنہ نال محبت ہوے اون دے نال گل کریے تے بڑا لطف آوندا ہے سبحان اللہ سکون ملدا ہے سرور ملدا ہے سبحان اللہ دل تسکین پاندا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ نال محبت کردے نے کلام کردے نے دل تسکین پاندا ہے بڑا سکون ملدا ہے لطف ملدا ہے دل وچ خیال آیا کہ کلام کرنا تے اینا لطف تے تسکین ہے تے جے نظارہ کر لواں تے کتنا کو لطف تے تسکین ملے عرض کر بیٹھے مولا اے میرے رب میں تیرے جلوے دیکھنا چاہنا ربی ارنی قرآن ہے قرآن آواز آئی لن ترانی موسیٰ دیکھ نہیں سکتا تیرے طاقت نہیں تیرے وچ ہمت نہیں یہ نہیں فرمایا میں بخا نہیں سکتا یا میں بخانا نہیں فرمایا تیرے وچ ویکھن دی طاقت لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا اصرار بڑھیا گل چھوٹی کرا مختصر کرا کلام سمیٹن دی طرف لے جاواں اصرار بدیا ایک دن حاطب غیب تو آواز آئی کہ موسیٰ بار بار اصرار کرنا ہے بار بار میں کہنا ویکھن دی طاقت نہیں پھر اصرار کرنا ہے تیری محبت تقاضا کر دیئے کہ تو اصرار کر تے ٹھیک ہے پھر تیرے اصرار نو دیکھ دیا ہویا رب نے فیصلہ کیتا ہے میں فیصلہ کیتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل میں اپنے سارے جلوے تیرے دے عیا کیتے تے تو تاب ہی نہیں لیانی سارے جلویاں دے وچوں ایک بھی پوری طرح عیا کیتا تے تو ویکھن دی قوت نہیں رکھنا ایک جلوے دا اربواں حصہ بالکل تھوڑا جہا تجلا جلوے دے چھوٹے جہے حصے نو کیا جاندا ہے علماء نے لکھیا سورج دی روشنی اگر سارا جلوہ ہے جنی سوئی دے نکے وچوں لنگے تجلا ہے اربواں حصہ بھی شاید لفظ چھوٹا ہوئے فرمایا میں اپنے جلوے دے وچوں ایک چھوٹا جا حصہ سامنے جبل پہ ظاہر کرنا اگر انہوں دیکھ کے تیرے اندر ہمت رہی تے پھر باقی جلوہ بھی دیکھ لئی قصہ مختصر اللہ پاک نے کوہ طور تے پہاڑ سامنے کوہ طور ہے اپنے جلویاں وچوں ایک جلوے دا کچھ تھوڑا جا حصہ ظاہر فرمایا نہ پہاڑ برداشت کر سکیا نہ موسیٰ برداشت کر سکے پہاڑ جلیا تے کالا ہو گیا اج بھی صبح اکھاں وچ پانے ہاں اور موسیٰ علیہ السلام انج تکیا تے بے ہوش ہو گئے دیکھ نہیں سکے ویکھن دی تاب نہیں ویکھن دی ہمت نہیں ایک لمحے نہیں ویکھیا ایک جلوے دا اربواں حصہ مگر اے ہے اللہ دے قرب دی نشانی اللہ دے جلوے سارے نبیاں تے نہیں نہ ویکھے سارے رسولہ تے نہیں نہ ویکھے اللہ نے سارے نبیاں کلام تے نہیں نہ کیتا سارے رسولہ کلام تے نہیں نہ کیتا وہی لا کے جبرائیل آندے رہے یا القاء ہوتا رہا کلام دا جڑا عظمت اور شان ملیا موسیٰ علیہ السلام نو ملیا یا کچھ اور نبیوں نو ملیا اگے ذکر کرنا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کر رہے ہیں ان کلام تو بعد کلام کرن نال قرآن کہندا ہے انہاں دا شان ودیا کیونکہ اللہ نال کلام کرن نال پتہ چلیا کہ قرب زیادہ ہو گیا 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی نے اللہ سارے نال کلام نہیں کیتا جنہاں نال کیتا ہے انہاں دا پھر پتہ لگا نا شان اونچا ہے شان اونچا ہو گیا ہن گل ویکھن والی آ گئی فرمایا ہن ایک جلوے دا کچھ حصہ دیکھیا کہ ہن شان اور ودیا ایک اور مقام مل گیا مگر اینا کی دیکھیا ایک لمحے نہیں ایک سیکنڈ بھی شاید پورا نہ دیکھیا ہوئے بے ہوش ہو گئے کافی عرصے تو بعد ہوش آیا ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کریم تیرے تے میرے لجپالا کا جنہاں نو اللہ نے آپ دے دنیا دے ظاہری زمانے تو پہلے دیاں گلاں میں تے چھڑیاں قیامت تک آن والے زمانے دیاں گلاں میں تے چھڑیاں تکبیر اللہ اکبر یا اللہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شیر ربانی دیوے 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 دیوے
میرے نبی ہوئے جس میں میرے نبی آپ کا ظاہری زمانہ اس تو پہلے دیا گلنا حدیثاں پڑھ کے دیکھو میرے نبی ساریاں دسیو جن بچوں ایک ہوئے میرے کریم آقا صحابہ دے وچ بیٹھے نے حضرت ابو ہریرہ او صحابی جنہاں نوں نبی دا خاص فیض ملیا آپ اس حدیث سے راوی نے کریم آقا ارشاد فرما رہے نے فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمحے نہیں اللہ دے سارے جلوے نوں نہیں تکیا اوندا کچھ حصہ دیکھیا سبحان اللہ تے بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آیا تے میرے کریم آقا فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں دی دیکھن دی طاقت اللہ دے جلوے اور قرب دے سبب اتنی ودی کہ سیاہ رات دے اندر سیاہ رات جدو چند نہیں نکلیا سیاہ رات دے اندر سات کو تقریباً کو 15 کلومیٹر بندے نے فرمایا 15 کلومیٹر دور اگر سیاہ پتھر دے اتے کیڑی دی چلدی تو موسیٰ ویکھ لے سبحان اللہ سیاہ رات ہوئے نا سیاہ رات اسی اکثر آنے ہیں بندے کو اپنا ہاتھ نہیں دستا کہ جی ہاتھ دسے تو پیر نہیں دستا کہ پیر دسے تو 5-10 فٹ پر نہیں دستا سیاہ رات کے اندر ساری اکھ کی دیکھن کی قوت 10 فٹ 12 فٹ اور وہ بھی اینی کمزور کہ کیڑی چھڑ کے چڑی بیٹھی ہوئے تو نہ دیکھ سکیے تھوڑا بہت ویکھن کی قوت مل جاتی ہے مگر تجربہ کر کے دیکھنا کوئی جانور کوئی چھوٹا موٹا پرندہ بیٹھا ہوئے تو سیاہ رات نظر نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے نہیں اللہ کا جلوہ ویکھیا سارا جلوہ بھی نہیں ویکھیا جلوے دا کچھ حصہ ویکھیا ایک قرب ملیا قرب جدو ملیا تو شان ودیا اکھاں نال ویکھیا تو اکھاں دا شان ودیا اینی ویکھن دی قوت تیز ہو گئی کہ 7 کو 10 میل 16 کلومیٹر اینے فاصلے تے سیاہ پتھر تے کیڑی ٹردی تے موسیٰ ویکھ لیندے سبحان اللہ اسی تے جناب دن دی روشنی ہوے سورج نکلیا ہوے او سامنے کندھ جڑی 100 فٹ دور ہے اون تے کیڑی چلے نہیں ویکھ سکدے تے موسیٰ علیہ السلام آپ دی اکھاں دی ویکھن دی تے گل میں نہیں تے کردا میرا سونا نبی تے کردا سبحان اللہ گل دے اندر شک بھی کوئی نہیں حدیث بھی ٹھیک حدیث دے راوی بھی ابو ہریرہ صحابہ دے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام دی عظمت بیان پہ کر دے نے کہ ایک لمحے نہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ دے جلوے دا کچھ حصہ ویکھیا ہے ایک لمحے نہیں کہ ویکھن دی قوت اینی ودی کہ 16 کلومیٹر دور سیاہ پتھر تے کالے رنگ دی کیڑی چلدی ویکھ لیندے نے سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا ذرا معراج دی رات کیا بات سبحان اللہ سدرات جد سبحان اللہ پہنچے نبی عرضہ کرے توجہ کر ذرا مسلمان بھائی توجہ کر سدرات جا کے وہ فرشتہ جڑا سارے فرشتیاں دا سردار فرشتہ وہ بھی ہاتھ بن کے کھلو گیا ہے سونے ایک بات برابر بھی اگے جان دی نہ اجازت نہ ہمت سبحان اللہ سونا آگے تسی جا سکتے ہو یا رسول اللہ یا علی یا رسول مرشد جیوے عرض کر دے یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا میری انتہا ہے اس تو اگے میرے نہ جان کی اجازت ہے نہ میرے اندر ہمت ہے سونا اس تو اگے کوئی اج تک نہیں گیا اس تو اگے جان دا چڑا اجازت نامہ اور فضیلت سونیا اللہ تینوں دیتی ہے کہ لج پالا تسی آپے ہی جاؤ کہ میرے کریم آقا گئے کہ پھر وہ مقام آیا ادھروں آواز آئی ادھروں منی کہ قرآن کی کہنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى سبحان اللہ تقریب سبحان اللہ نہیں ہے ایڈی ٹھلی سبحان اللہ دے خطیب میرا نہیں گل میرے پیچھے بھی کوئی تقریر کرے جے تسی یہو جی کیتی تے میں تے مڑ تھک ہٹیا تانوں آ کے تسی بھی آکھیا اسی دل لائی سبحان اللہ اسی بھی آکھنا آخری جملے مفسرین لکھتے ہیں سدرۃ المنتہا تو اگے دی منزلہ
ہر قدم تے ایک پردہ ادھر اٹھتا ہے، ایک ادھر اٹھتا ہے، ایک ادھر اٹھتا ہے، ایک ادھر اٹھتا ہے۔ 70,000 ادھر نے، 70,000 ادھر نے، 70,000 ادھروں بھی اٹھ گئے، 70,000 ادھروں بھی اٹھ گئے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اے تے پھر مقام ہوئے جڑا خالق جانے یا محبوب جانے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دنیا دا مائی دلال انہوں بیان کرن دی پوری طرح توفیق رکھدا۔ فَأَوْحَا کیوں؟ یہ وہ مقام ہے جڑا دو ذاتاں دے درمیان ہے، اور وہی دو ذاتاں جاندیاں نے کہ ایک قرب کنا سی۔ کعبہ قوسین نالوں بھی گل اگے ود گئی ہے۔ کعبہ قوسین کہندے نے کمان ویکھی جے کمان جندے وچ تیر انج چلائی دا ہے۔ قوسین اون دے دوویں سرے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، قوسین بھی فاصلہ زیادہ ہے، ادو بھی ذاتاں مل گئی ہیں۔ میرے ہمت نہیں کہ میں اس کا کوئی مقام بیان کر سکا۔ بڑے بڑے مفسرین اتنے آ کے انہوں نے بھی بس کیا کہ اے سب تو قرب دا مقام ہے کہ جس ذات نے اس ذات نو بے حجاب سارے جلویاں سمیت تکیا، سبحان اللہ۔ جن نے ایک لمحے لئی ایک جلوے دا کروڑواں اربواں حصہ ایک لمحے لئی تکیا، 16 کلومیٹر دور تے او بھی سیاہ رات تے سیاہ پتھر تے کیڑی چلدی دیکھ لیندا ہے، جن نے سارے جلوے تکے۔ تے پھر ایک لمحے لئی نہیں جی بھر کے تکے، جنہ تر طبیعت سیر نہیں ہوئی تکدے رہے اپنے رب دے جلویاں دے اندر محو ہو گئے۔ پھر اس ذات کی عظمت تے شان کون بیان کر سکتا ہے؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، میرے آقا آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بے شک۔ سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، ساری دنیا لکھنا شروع کر دے، محمد الرسول اللہ کی عظمت کو کما حق ہو پھر بھی پورا لکھ سکتے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ حسن الجزا۔ احباب گرامی قدر، آپ نے میاں صاحب کا خطاب ذیشان سماعت فرمایا۔